الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین محترم، ہائپر لرن پر خوش آمدید۔ آج ہم آیت الکرسی کی عظمت و افادیت بیان کریں گے۔ یوں تو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت قابل احترام ہے، اور آیت ہی کیا قرآن کریم کا کوئی نقطہ اور کوئی شوشہ عظمت و افادیت سے خالی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ آفتاب اور ماہتاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی کی جو اہمیت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے معتبر اقوال سے ثابت ہے، اسے پڑھ کر آیت الکرسی کی عظمت و افادیت کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح دل و دماغ پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا یہ حصہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، جس کی قدر کرنا ہر صاحب ایمان کا فرض ہے، اور جس کی ناقدری دین و دنیا کے خسران کا باعث بن سکتی ہے۔ سب سے عظیم آیت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ عظیم کون سی آیت ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ایک بار حضرت ابوذر غفاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ شان نزول۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آیت الکرسی ایک انصاری صحابی حسین ابن سالم ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے دو بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائی ہو گئے تھے، اور مدینہ منورہ میں روغن زیتون کی تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حسین چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بالجبر مسلمان کرنا چاہا۔ جب بات بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حسین انصاری رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے جسم کا ایک حصہ جہنم میں ہوا اور میں دیکھتا رہوں۔ اس پر آیت الکرسی نازل ہوئی، جس میں صاف صاف فرمایا گیا کہ دین میں کوئی جبر و اکرا یعنی سختی اور زور زبردستی نہیں ہے۔ جنت کی کنجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں جانے سے بجز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جاتا ہے، یعنی مرتے ہی جنت کے آثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ قدرت خداوندی کا احاطہ۔ آیت الکرسی بظاہر ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کا موجود ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجود خالق ہونا، تغیرات و تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی چھپی ہوئی چیز کا کوئی ذرہ اور قطرہ باہر نہ رہے۔ گویا کہ اس مختصر سی آیت میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اس طرح سمیٹ دیا گیا ہے جس طرح کوئی سمندر کو پیالے میں سمیٹ لیتا ہے۔
اور قابل حیرت انداز بیاں خود حق تعالیٰ کا ہے، کسی اور کی زبان میں اتنی وسعت کہاں۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا۔ اس جملہ میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس جملہ میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ قابل عبادت اس کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسرا جملہ الحی القیوم۔ عربی زبان میں الحی زندہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ موت سے بالاتر ہے۔ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، قیوم اور قیام کے صیغے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں، وہ کسی اور کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم نام کو بگاڑ کر صرف قیوم کہتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفات میں حی القیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک وقت میں نے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کی تکرار کر رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ لفظ سنۃ سین کے زیر کے ساتھ اونگ کو کہتے ہیں، جو نیند کے ابتدائی اثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے بری اور بالا ہے۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں، زمینوں اور اس میں سمانے والی کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی فطرت کے مطابق اسی طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونی چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کا بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنے جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالاتر ہے۔ اس کی قدرت کے آگے یہ سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں، نہ اس کے لیے تھکان کا سبب ہیں، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان و تعب سے اور اونگ اور نیند سے قطعی طور پر بالاتر ہے۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے شروع میں لفظ لاہو کا لام تملیک کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمینوں میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف فرما دے۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان فرما دیے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں، اور جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کسی کی سفارش اور شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ ہاں کچھ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی، غرض بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش اور شفاعت بھی نہ کر سکے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی سفارش کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں،
اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں، تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر محیط ہے اور بعض پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں، کچھ اس سے پوشیدہ رہتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چیزیں کھلی ہوئی رہتی ہیں۔ 7واں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی علم اس کو مل سکتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ پاک کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ 8واں جملہ واسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ احادیث اور روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم و شان ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں سے بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری ڈال دیا جائے۔ 9واں جملہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالیشان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ عزت و عظمت اور بلند و برتری کی مالک وہی ذات پاک ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا ہے۔ سید الآیات حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت مراد ہے آیت الکرسی ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز بیاں ہے محبوب رب العالمین نے کس قدر دل نشیں انداز میں آیت الکرسی کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کی اور بے شمار روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن حکیم کی دوسری آیات کے مقابلے میں یکگونک فوقیت اور برتری حاصل ہے، اور اس آیت کا مقام نسبتاً بڑا ہوا ہے۔ یوں پروردگار کا نازل کردہ تمام ہی کلام عظیم المرتبت ہے اور اس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک حرف واجب الاحترام ہے۔ 70,000 فرشتوں کا نزول۔ روایت ہے کہ جب آیت الکرسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ شیطان سے حفاظت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا ماں پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال و اولاد کی حفاظت رہتی ہے اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی ایک بار اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ذریعہ قبولیت۔
بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی امان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں، اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ جن جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت امام غزالی سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں بنی کعب کے ایک تاجر کا بیان ہے، وہ خود اپنا حال یوں بیان کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک بار اس سلسلے میں وہ بصرہ گیا۔ چند دن ٹھہرنے کے لیے اسے جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے اسے کوئی جگہ نہ ملی۔ وہ رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں تھا کہ اسے ایک خالی مکان کا سراغ ملا جو برسوں سے ویران تھا۔ اس مکان میں مکڑیوں کے بڑے بڑے جالے لگ رہے تھے اور مکان کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس مکان کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے اس کو پتہ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مکان برس ہا برس سے غیر آباد ہے، اسے نہ لینا، اس میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جو شخص بھی اس مکان میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو مردہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی حادثات ہونے کے بعد اب اس مکان میں کسی بھی شخص کو داخل ہونے کی جرأت نہیں ہوتی، اس لیے یہ مکان ویران اور غیر آباد ہے۔ تاجر مکان مالک کے پاس گیا اور مکان کے بارے میں اس نے دریافت کیا۔ مالک مکان نے کہا کہ انسانی جانیں ضائع ہو جانے کے بعد اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس مکان کو کرائے پر نہیں دوں گا۔ یہاں ایک جن رہتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہے، اس کے سامنے سب بے بس ہو جاتے ہیں اور بالآخر مر جاتے ہیں۔ تاجر نے مالک مکان کی بہت منت کی اور کہا کہ تم یہ مکان مجھے کرائے پر دے دو، میں خود اس جن سے نبٹ لوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ مالک مکان نے تاجر کی منت و سماجت کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور مکان کی چابی اس کو دے دی۔ تاجر نے مکان میں جا کر تھوڑی بہت صفائی کی اور کمرہ خاص طور پر پوری طرح صاف کیا اور اسی کمرے میں اس نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ جب رات آئی تو تاجر نے آیت الکرسی اپنے اوپر دم کی اور وہ اطمینان سے سو گیا۔ درمیان شب میں تاجر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے بلکہ ایک اور شخص جو انتہا سے زیادہ کالا اور بہت ہی بھدی شکل کا وہاں موجود ہے۔ اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں، ہر طرف سناٹا تھا۔ تاجر نے دیکھا وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تاجر نے فوراً بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ جب وہ اس پر آیا حفظہما وہو علی العظیم تو جن کے منہ سے مہیب آوازیں نکلنی بند ہو گئیں۔ تاجر نے اسی کلمے کو بار بار دہرانا شروع کیا۔ آخرکار وہ جن غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تاجر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو تاجر نے دیکھا کہ جہاں جن کھڑا تھا وہاں ڈھیر ساری راکھ پڑی تھی۔ اتنے میں تاجر کے کانوں میں غیب سے ندا آئی، تم نے ایک بڑے اور موذی جن کو کلام الہی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ آیت الکرسی کی کرامت۔ صاحب خزینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کے درد زا ہوا اور دایا کی کوششوں کے باوجود اس عورت کے درد نہ کم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا۔ میں نے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ پانی پر دم کر کے دے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کے بچہ پیدا ہو گیا اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامت و عظمت کا قائل ہو گیا۔ امام نووی نے اپنی تصنیف فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ ذریعہ رفع غم۔ امام نووی نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت تھی میں قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا
اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دور میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت و سختی رفع ہوگی۔ افضل و اشرف، پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے اس آیت میں پروردگار عالم نے بزبان خود اپنی اہم خصوصیات و صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص اس آیت کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ذریعہ نگہبانی، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو اور میں اور میرے اہل و عیال مصائب سے محفوظ رہیں۔ آپ نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تو بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے آس پاس رہنے والوں کو بھی حفاظت فرمائے گا۔ جنات سے نمٹنے کا ہتھیار، حاکم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بخاری تھی جس میں کھجوریں رکھی رہا کرتی تھیں۔ بھوت بلی کی صورت میں آتے اور اس میں سے کھجوریں نکال کر لے جاتے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جب وہ پھر دوبارہ آئے تو اس سے کہنا، بسم اللہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب میں نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ چنانچہ اگلے دن وہ پھر آئی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر قسم کھائی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہی سوال کیا اور میں نے وہی جواب دیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ تیسری بار جب وہ پھر آئی تو میں نے اس کو پکڑ کر کہا، اس مرتبہ تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کر رہوں گا۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو آج ایک گر کی بات بتائے دیتی ہوں، وہ یہ کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر میں شیطان یا کوئی اور ستانے والی چیز نہیں آئے گی۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نسخہ تو اس نے صحیح بتایا، ویسے جھوٹ بولنا اس کی بہرحال عادت ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے مال کا محافظ مقرر فرمایا، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے ایسے کلمات تلقین کیے جن کے ذریعے اللہ مجھ کو نفع عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں بستر پر لیٹا کروں تو سونے سے پہلے پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کروں۔ یہ آیت الکرسی میرے لیے ایک ڈھال بن جائے گی اور میں جنات اور شیاطین وغیرہ سے رات بھر محفوظ رہوں گا، اور صبح تک بھی کوئی جن و شیطان مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔
یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ بات تو بالکل سچ کہی، لیکن جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت الکرسی ایک ایسا علمی ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم اذیت دینے والی مخلوق کی شرارتوں اور اذیتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اکابرین رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی ضرور پڑھا کرتے تھے۔ بزرگوں میں سے کوئی ایک بزرگ بھی ایسا نہیں تھا کہ آیت الکرسی کا ورد جس کے معمولات میں شامل نہ ہو۔ رفع غم و علت۔ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، اور اس میں ایک خاص عمل کا ذکر کیا ہے جس کا جاننا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ خاص عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو کسی خالی جگہ بعد نماز عصر 70 بار پڑھے، وہ اپنے قلب میں ایک خاص کیفیت محسوس کرے گا، اور اس کیفیت کی حالت میں وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی، اور دل کی اداسی اور رنج و غم کی وحشت اس کے دل سے دور ہو جائے گی۔ اس کے قلب میں ایک عجیب طرح کی طمانینت اور تسکین پیدا ہو جائے گی جو اس کو ہر اچھے اور برے حالات میں مسرور اور مطمئن رکھے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو پڑھے گا، رب العالمین اس کی سختی اور مصیبت کو آسانی اور راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ دعا کی قبولیت کا مؤثر ذریعہ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا آزمایا ہوا ہے۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے، اور دین و دنیا کی کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ جنگ میں کامیابی کے لیے حکمہ اسلام سے یہ بات مروی ہے کہ آیت الکرسی کسی بھی پریشانی میں اگر 313 مرتبہ پڑھ لی جائے تو پریشانی رفع ہو جائے، اور اگر کسی ہتھیار پر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیں اور پھر اس ہتھیار کو لے کر میدان جنگ میں جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دشمن پر فتح پا لیں گے۔ عجیب و غریب اتفاق۔ یہ اتفاق عجیب و غریب ہے کہ اسلام کی خاطر کفار سے لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ میں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے تھے، ان کی تعداد 313 تھی، اور یہی تعداد اصحاب طالوت کی بھی تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں نافرمانوں سے جنگ کے لیے نکلے تھے۔ آیت الکرسی کے حروف بھی 313 ہیں، اسی لیے اکابرین نے فرمایا ہے کہ اگر آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی شخص اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اپنے کلام کی برکت سے اور اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کے طفیل میں دعا ضرور قبول کرے گا، اور مانگنے والے کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرے گا۔ خوف و وحشت سے دور رہنے کے لیے جو شخص کسی سے ڈرتا ہو وہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آیت الکرسی 3 بار پڑھے، اور لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو ہر بار 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر خدا سے امن و عافیت کی دعا کرے، انشاءاللہ چند روز کے بعد اس کے دل سے ڈر، خوف اور دہشت بالکل ختم ہو جائے گی، اور وہ خود اپنے اندر ہمت اور شجاعت محسوس کرے گا۔ قلب و جگر کی بیماری دور کرنے کے لیے اگر دل میں درد رہتا ہو، ذرا چلنے پھرنے سے دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہو، ذرا سا بھاری کام کرنے سے سانس پھول جاتی ہو، ضعف جگر کی تکلیف ہو، معدہ کمزور ہو، پھیپھڑے متاثر ہوں، ان صورتوں میں آپ حکیم یا ڈاکٹر کا جو بھی علاج کر رہے ہوں کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرتے رہیں، ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چینی کی 3 پلیٹ پر ایک بار زعفران یا پیلے رنگ سے آیت الکرسی لکھیں، اور 1 پلیٹ اسی دن عصر کے بعد پانی گھول کر پی لیں، دوسری پلیٹ پیر کے دن عصر کے بعد ہی پی لیں، اور تیسری پلیٹ جمعرات کے دن عصر کے بعد پی لیں۔ مرض جو بھی ہو، آپ پیتے وقت شفا پانے اور صحت حاصل ہونے کی نیت رکھیں۔
انشاءاللہ یہ عمل اگر آپ نے 3 ہفتوں تک لگاتار کر لیا تو آیت الکرسی کی برکت سے اللہ آپ کو شفا اور صحت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی زکوٰۃ۔ آیت الکرسی کی عظمت و برتری اپنی جگہ، لیکن اس کے نور سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ عروج ماہ میں کسی بھی دن سے شروع کریں اور عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور بلا ناغہ اسی طرح اسی وقت 40 روز تک پڑھتے رہیں۔ 40 دن پورے ہو جانے پر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھنا معمول بنا لیں، لیکن ناغہ نہ کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ، اوسطاً 3 مرتبہ اور کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے عامل بے شمار فائدے محسوس کرے گا، اور جب بھی کوئی آیت الکرسی کا عمل کرے گا اس میں انشاءاللہ اسے کامیابی ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بات آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی صورت پڑھنے سے پہلے آپ کسی بڑے عامل سے اس کی اجازت ضرور لیجئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔